السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کئی مرتبہ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر نیا ہو یا پرانا ہو، چاہے وہ گھر کرائے کا ہو یا ذاتی ہو۔ ہمارے لیے وہ گھر نیا ہوتا ہے، تو اس طرح نئے گھر میں منتقل ہونے پر ہمارے لیے شریعت میں قرآن و سنت سے کوئی خاص عمل کا حکم ملتا ہے یا نہیں؟ کئی لوگوں کو اس سلسلے میں شبہ ہے، کئی لوگوں کا اس سلسلے میں سوال ہے۔ محترم ناظرین، نئے گھر میں منتقل ہونے پر، چاہے وہ گھر صرف ہمارے لیے نیا ہو، اگرچہ اپنے آپ میں پرانا ہی کیوں نہ ہو، ایسے کسی نئے گھر میں منتقل ہونے پر باقاعدہ کوئی مستقل عبادت، کوئی مستقل عمل قرآن و سنت سے منقول نہیں ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ میں اس بات کی ترغیب، اس بات کا توجہ دلائی گئی ہے کہ گھروں میں کثرت سے نفل نمازیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں گھر کی خیر و برکت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے والی ہیں، اور اسی طرح جادو وغیرہ سے بھی محفوظ رکھنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، اسی طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اس میں نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک طویل روایت ہے، اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ باعث برکت ہے اور جادو وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی روایت میں آتا ہے کہ اس کا چھوڑ دینا حسرت کا اور افسوس کا، شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن فضائل کے باب میں کمزور روایت معتبر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک بلندی اور ٹاپ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا ٹاپ اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس گھر میں 3 رات تک شیطان داخل نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو دن کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہوں، چاہے نیا ذاتی ہو، کرائے کا ہو، یا ہمارے لیے ہی نیا ہو، گھر اصل میں پرانا ہو، تو ان تمام صورتوں میں جب ہم شفٹنگ کریں تو انفرادی طور پر کچھ نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی تو تلاوت کر لینی ہی چاہیے۔ یہ چیز باعث برکت ہے، شیاطین کو گھر سے دور رکھنے والی ہے، اور جادو وغیرہ سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور بعض لوگ سورہ آل عمران کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں، تو ایسا خاص سورہ آل عمران کے لیے تو اس خاص طور پر گھر سے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی۔ البتہ قرآن کریم کی جتنی بھی تلاوت کی جائے وہ برکت ہی کا باعث ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنا بھی ہو سکے دعا کی جا سکتی ہے، غریبوں کو بلا کر کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، کسی بڑے بزرگ کو بھی بلا کر گھر میں دعا کرائی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں باعث برکت ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ گھر میں ایک مرتبہ بعد صرف قرآن کریم کی تلاوت کرا دیے تو پھر ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہی نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ ہر موقع پر جتنا ہو سکے ہمیشہ کے لیے پابندی کرنے کا یہ حکم ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر چھوڑ دینے کا یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔